बखैर सबको मेरी तरफ से। और मेरे साथ हैं हमारी गेस्ट सिस्टर मीना परवेज़, इनकी तरफ से आप सबको आज सुबह का सलाम कबूल हो। जी हाँ, मेरी तरफ से भी आपको सुबह का सलाम। सुबह का हमारा ये प्रोग्राम, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप मॉर्निंग स्टार के साथ हमारे साथ हमेशा सबको जमा होते हैं, देखते हैं। और आप सबका जमा होना, आपका देखना, आपकी अप्रिसिएशन जो है, ये हमें मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है, ताकि हम और ज़्यादा जो है आप तक खुदा के कलाम को लेकर पहुँचे। सुबह का रोशन सितारा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। सुबह को हर रोज़ हमारा खुदा हमें जगाता है, हमारी मदद करता है, और हमें जो हम सुबह से खुदावंद के नाम का आगाज़ करते हैं, तो फिर पूरा दिन हम खुदा के नाम की माला जपते रहते हैं। ऐसे सिस्टर? बिल्कुल हाँ एस्टर, जी। ऐसा ही है, क्योंकि जब हम किसी काम का आगाज़ करते हैं तो खुदा के नाम से हम अपना आप उसको पेश करते हैं। बिल्कुल। और जब नए दिन का आगाज़ है तो लाजिम है कि हम खुदा उनके कलाम में से सुने, क्योंकि उसी ने हमें जगाया है और वही हमें सिखाता है, आगे बढ़ाता है। और मैं समझती हूँ एस्टर, जब हम इस तरह दिन का आगाज़ करते हैं तो खुदा तमाम दिन हमारी रहनुमाई करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे, अपने सर को झुकाएं और खुदा से रहनुमाई को लें। ए कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो है खुदावंद कायनात का खालिक और मालिक है, तू अजीम खुदावंद है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तो ए खुदावंद अजीम है, बड़ा है, और तू इंसान का जो तेरी कारीगरी है, जिसे तूने बनाया है, ख्याल रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। इस वक्त ए खुदावंद PMI की सारी टीम को तेरे हाथों में देते हैं। टेलीविज़न में रिकॉर्डिंग का, प्रोग्राम की तशहीर का जो काम चल रहा है, जितने भी अफराद ए खुदावंद इस टीम का हिस्सा हैं, तेरे हैं, तूने इस्तेमाल कर रहा है। और जो ए खुदावंद टीवी सेट के पास बैठे इस वक्त प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, हम उन्हें भी तेरे हाथों में देते हैं। तो ए खुदावंद बरकतों से माला माल कर। तूने जब खुद ये इंतज़ाम किया कि तेरे कलाम में से मिलकर सीखें, तो तू ए खुदावंद हमारे जहनों को रोशन कर दे, ताकि तेरे कलाम को समझें, इसे सीखें और दूसरों में बांटने वाले बने। कलाम के इस हिस्से पर जब नज़र करते हैं जो अभी खोला जाने को है, तो ए खुदावंद तू हिकमत और दानाई से माला माल कर। आमीन। तो खुदावंद हमारी हिफाजत कर, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सभी कुछ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं और देखते हैं। यशायाह नबी की किताब में से उसका 50वां बाब है और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा है। आप मेरे साथ निकालें और सिस्टर मीना परवेज़ पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। जी हाँ, अगर आप भी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया कलाम, उसका 50वां बाब, 4थी आयत। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद की तारीफ़ हो। और इस आयत मुकद्दसा पर आज हम गौर करेंगे कि वो हर सुबह मुझे जगाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा हर सुबह हमें जगाता है, ताकि हम शागिर्दों की तरह उसकी सुने। हम सुनेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हाँ और जी। मैं एस्टर गौर कर रही थी कि ज़बूर नवीस जो पंजाबी तर्जुमा है, हम गाते भी हैं, मैं सौ जावांगा निश्चे नाल, हाँ जी, जदों बिल्कुल। मैं लेट लेट जावांगा। जावांगा। यानी हम बड़ी बेफिक्री की नींद सोते हैं जब हम खुदावंद में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ यशायाह नबी के इस सहीफे में और इस हिस्से में हम देखते हैं कि वो हर सुबह मुझे जगाता भी है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बेफिक्री की नींद भी अता करता है, नींद ही में बिल्कुल दे देता है, बख्श देता है। बिल्कुल। और फिर जगाता भी इसलिए है कि बिल्कुल हम उठें और शागिर्द की तरह सुने। बिल्कुल। और शागिर्द सीखने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी। और शागिर्द वो होता है जो अपने उस्ताद की सुनता है। और उस्ताद वो होता है जिसके जो है इर्द गिर्द शागिर्द रहता है, ताकि अपने उस्ताद की, जो उस्ताद कह रहा है उसकी फ़ौरन उसको फॉलो करे, उसको माने। तो खुदा देखें हमें शागिर्दों की तरह सिखाता है,
مجھے اس سے یہی خیال آ رہا ہے ایلی کاہن کا، جی اور ایلی کاہن کے ساتھ اس کا شاگرد رہتا تھا جس کی ماں ہنا نے، سموئیل کی بات کر رہی ہوں، جی جی کہ ہنا نے اسے ایلی کاہن کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے سیکھے، بالکل. اور وہ شاگرد کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے ہوں کہ کس طرح خدا نے سموئیل کو پکارا، بالکل. اور 3 دفعہ پکارا، اور تینوں دفعہ بچہ شاگرد اپنے استاد کاہن ایلی کے پاس گیا، اور کاہن ایلی نے اس کی کتنی خوبصورت رہنمائی کی. اس نے اسے کہا کہ اب کی بار جب خدا تجھے بلائے تو کہنا کہ تیرا بندہ سنتا ہے. بالکل. یعنی وہ شاگرد سن رہا تھا، اور اس کا استاد بھی اس کو ایسی اچھی تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کی آواز سننے کے لیے اس کی رہنمائی کر رہا ہے. بالکل. ایلی نے یہ نہیں کہا کہ خدا شاگرد سے کیوں بات کر رہا ہے، ہوں بلکہ اس نے اس کی رہنمائی کی، اسے بڑھایا اور کہا کہ تو خداوند سے بات کر. بالکل. تو جب ہم اپنے آپ کو شاگرد کی طرح پیش کرتے ہیں اور اس کی بات پر کان لگاتے ہیں تو وہ ہم سے کلام کرتا ہے. بالکل. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکی ماندے کی جو ہے مدد کروں. بالکل. تو اگر ہم سنیں گے تو پھر تھکے ماندے کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم خود کلام پر عمل کرنے والے ہیں، خود کلام پر چلنے والے ہیں، خود خدا کے کلام کو سننے والے ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہم پھر دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے. اگر ایک وہ محاورہ بھی ہے کہ اندھے نے اندھے کو راہ دکھایا تو دونوں ہی گڑھے میں جائیں گے. دونوں ہی گر گئے. تو ہم وہی شخص راہ دکھا سکتا ہے جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، اس کی باتوں پر غور کرتا ہے اور شاگردوں کی طرح سنتا ہے. سب سے بڑی بات کہ شاگردوں کی طرح سنتا ہے. اگر ہم جیسے آپ بات کر رہی تھی سسٹر اس کے سیموئیل کے بارے میں، ہنا کے بارے میں، تو اس نے بڑی وفاداری سے سیموئیل کو ایلی کاہن کے پاس چھوڑا ہے، ہیکل میں چھوڑا ہے، اور اس نے بھی سیموئیل نے بھی شاگرد ہونے کا بہت خوبصورت کردار نبھایا ہے. وفاداری، فرمانبرداری دکھائی ہے. ہاں جی. اور وہ ہیکل میں رہ کر خدا کی خدمت کرتا تھا، اور وہ خدا کے پاس جب بھی اسے کام ہوتا اپنی ہر ایک چیز کو فرمانبرداری سے سر انجام دیتا تھا. رات کے ٹائم جب وہ سو رہا تھا، رات کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے اور وہ چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچے تو نیند سے انہیں جگائیں تو وہ بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، ہمیں جگایا ہی کیوں ہے. تو میں ابھی راستے میں آ رہی تھی تو میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہے کہ پہلے ماں جو ہے وہ پہلے مار مار کے سلاتی ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مار مار کے اٹھاتی ہے. تو کہتے میرے گھر والوں نے مجھ سے پتہ نہیں کیا لینا ہے، ان کو کیا چاہیے. جیسے کہ اس کی ہم سیموئیل کو دیکھتے ہیں، اس نے بہت خوبصورتی سے جب اس کو آواز آئی ہے، سوتے میں آواز آئی ہے، تو اس نے اس آواز کو اگنور نہیں کیا. حالانکہ اگر بچے کو جگائیں تو وہ تھوڑا سا فیل کرتا ہے کہ مجھے جگایا جا رہا ہے، روتا بھی ہے، شاید گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. ہے. بالکل. تو اس سیموئیل بالکل گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے اندر فرمانبرداری تھی، اور وہ اٹھ کے بھاگا ہے اور جا کے ایلی کاہن کے پاس کھڑا کے کہا کہ استاد کیا تو نے مجھے بلایا ہے. اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا. جب ایلی کاہن نے کہا نہیں بیٹا میں نے تجھے نہیں بلایا، وہ پھر جا کے سو گیا. 3 دفعہ اس کو جب آواز پڑی پھر ایلی کاہن سمجھ گیا کہ خدا اس سے کلام کرنا چاہتا ہے. بالکل. ہم چھوٹے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو چھوٹے ہیں، ہم نے دعا ہی نہیں کرنی. تو یاد رکھیں خدا جو ہے جب کلام کرتا ہے تو پھر چھوٹے بڑے اور کسی طبقاتی نہیں وہ دیکھتا، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پاسٹر ہے یا عام لے مین ہے، بلکہ جب خدا کلام کرتا ہے، جو خدا کی آواز کو سنتا ہے، یاد رکھیں خدا اسی سے کلام کرتا ہے، بالکل، جو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا اور ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے. بالکل. سیموئیل نے کان لگایا اور خدا کی آواز کو سنا. خدا کی آواز کو سنا، اور پھر خدا نے اسے کلام کیا، اور جو خدا نے اسے کلام کیا اس نے اس پر توجہ دی ہے. اس نے سورما بادشاہوں کو اس نے مسا کیا ہے. بالکل. سیموئیل نے داؤد نبی کو مسا بالکل. کیا، اسے پہلا بادشاہ بادشاہ بنایا. ساؤل بادشاہ پہلے تھا، ساؤل کو مسا اس کو بھی کیا. سیموئیل ہی نے مسا کیا تھا، پھر داؤد کو بھی سیموئیل ہی نے مسا کیا تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ ایسا قاضی جو ہے وہ ان کے قاضی ہوئے ہیں مگر اس کو بہت فضیلت حاصل ہوئی ہے. ایسٹر، اسی حوالے کا پہلا حصہ بھی ہم دیکھیں. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی
تاکہ جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. اب ذکر ہو رہا ہے تھکے ماندے کی مدد کرنے کا، اور یسایہ کے صحیفے میں ہی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، مقرر ارشاد ہے کہ تسلی دو، تسلی دو، میری امت کو تسلی دو. یسایہ کو خدا نے تسلی کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو تسلی دے، نجات کی تسلی. اور پھر جتنی بھی پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتی ہیں، شاید پیدائش سے لے کے باقی حوالوں میں اس قدر نہیں ہے، کہ خدا نے ایک عظیم انتظام بنی نوع انسان کے لیے کر دیا ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ خدا ہمیں جگاتا اور اپنے کلام میں سے سناتا ہے. بالکل. ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو اپنے پیشن گوئیوں کا بھی ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح کا تھرو آؤٹ یسایہ نبی نے بہت زیادہ پیشن گوئیوں کا یہاں پہ ہے. تو یعنی کہ خدا باپ نے پہلے تیاری کی ہے، اس راہ کی تیاری کی ہے، پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ہم شاگردوں کی زبان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ایک شاگرد کو کیسے ہونا چاہیے اور کیسے خداوند کی آواز کو سننا چاہیے. آج ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے. ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ اسٹار. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.